جو شخص سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے, ہمارے ٹائم میں برکت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے وقت میں, ہماری سلیپ میں, ہمارے مینجمنٹ میں, ہمارے فائنانسز میں, ہمارے اولاد میں, ہمارے رزق میں. جو سسٹرز ماشاءاللہ اپنے آپ کو کور کرتی ہیں, they might ask themselves کہ why I'm dressed like this, وہ کیوں حجاب پہن رہی ہے اور عبایا پہن رہی ہے, وہ کیوں بزنس میں حرام سے بچ رہا ہے جب سب حرام کما رہے ہیں. کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ کاش میں نے اپنی لائف میں کچھ اور نہ کیا ہوتا سوائے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے. اور ہم جو شخص سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے, ہمارے ٹائم میں برکت نہیں ہے, ہمارے لائف میں برکت نہیں ہے, ہمیں جب تک 8 گھنٹے ہم نہ سوئیں ہماری نیند پوری نہیں ہوگی, تو برکت از اے کانسیپٹ, اٹس اے سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ جس چیز میں آتا ہے اسے بڑی کر دیتا ہے. وہ 4 گھنٹوں کو 8 گھنٹے بنا دیتا ہے, اور جب بڑی چیز میں برکت آ جائے تو اٹ میکس اٹ بینیفیشل, اٹ میکس اٹ ونڈرفل. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ہم نے اس کتاب کو بابرکت بنا کے نازل کیا. ہم چاہتے ہیں ہمارے وقت میں, ہماری سلیپ میں, ہمارے مینجمنٹ میں, ہمارے فائنانسز میں, ہمارے اولاد میں, ہمارے رزق میں. کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہیں کہ شادیاں بھی کہیں گے, تو ہو سکتا ہے شادیوں میں بھی یہ برکت ہو. بشرا, گڈ نیوز, اٹ از گڈ نیوز. وبشرا للمؤمنین. We always ask ourselves کہ why I'm doing this what I'm doing. جو سسٹرز ماشاءاللہ اپنے آپ کو کور کرتی ہیں, they might ask themselves کہ why I'm dressed like this. جو لوگ بزنس میں حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بزنس اپیرنٹلی انہیں لمٹ کر رہا اس چیز سے, they ask them why so, and are there any signs that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us, کچھ ہمیں ملے گا, ہم کیوں کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, کہ یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. اس قرآن کو پڑھنے سے ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, وہ کیوں نظریں جھکا رہا ہے وہ جو جھکا رہا ہے, وہ کیوں حجاب پہن رہی ہے اور عبایا پہن رہی ہے, وہ کیوں بزنس میں حرام سے بچ رہا ہے جب سب حرام کما رہے ہیں, مگر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے کم پیسے مل رہے ہیں, لیکن اس میں برکت ہوگی اور اس میں بشارت ہے کہ تمہیں دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. اللہ اکبر. سو قرآن gives you strength کہ why you are doing what you are doing. So ask yourself, یہ جو ہم نے 9-10 کوالٹیز پڑھی, کوئی ایسی بک ہے, کوئی ایسا ٹیکسٹ آج تک لکھا گیا جس میں اتنی ساری کوالٹیز ہو, اتنے سارے ٹریٹس ہوں؟ نہیں, صرف قرآن میں ہمیں ملتے ہیں. And how the Salaf spoke about the Quran. احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ انی لأقرأ القرآن فانظر فیہ آیتاً آیہ, کہ میں بے شک قرآن کو پڑھتا ہوں and I stop at one ayah and another ayah, میں رک کے دیکھتا ہوں اس کو. کہتے ہیں it baffles my mind, I'm astonished at the Quran and I'm amazed at Hufaz, how can they sleep and how can they do anything in their life when they have the words of Rahman with them, in their hearts. And he says, by Allah, anyone who realizes what they are reciting and appreciates who sent it, Allah Jalla wa Ala, and experiences the sweetness of reciting it at night and calling to Allah subhanahu wa ta'ala by using this Quran, all his sleep would depart because of the happiness he has been gifted. Allahu Akbar. If we can just fathom these words of this noble Salaf, ہم حیران ہو جائیں. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ واللہ, by Allah, anyone who truly appreciates the nature of Quran will find his heart crumbling to pieces because of amazement of this book of Allah Jalla wa Ala. The scholars of Quran, their last words, یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو scholars of Quran کے تھے. They spent their whole lives for Quran and yet they were saying by the end of their lives, کاش ہم قرآن سے مزید ٹائم گزارتے تھے. امام سفیان الثوری کہتے ہیں, یعنی امام سفیان الثوری, he is a giant, he filled this earth with knowledge. کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, کاش میں مزید ٹائم قرآن کے ساتھ گزار لیتا. By his deathbed he is saying, حالانکہ they spent all their lives with Quran. I wish I had limited my whole life with the Quran.
کاش میں اپنی لائف کو نا کسی اور چیز کو ڈیڈیکیٹ نہ کرتا, صرف قرآن کو پڑھتا تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, یعنی ہی از شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اگر ابن تیمیہ رحمہ کو ہم ڈیفائن کریں 2 ورڈز میں تو وہ اسے رجل القرآنی, ہی از اے پرسن آف قرآن, اے مین آف قرآن. وہ اپنے نارمل دنوں میں, یہ وہ شخص ہیں جو نارمل دنوں میں 10 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے. 10 دن میں ایک دفعہ, مہینے میں 3 قرآن, 2 مہینے میں 6 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے. اللہ, یو ڈو دا میتھ, سال میں کتنے دفعہ کرتے ہوں گے. اور جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے. اور جان لیں کہ ان کی زندگی میں ڈیبیٹس بھی ہیں, جہاد بھی ہے, فتاوا بھی ہیں, بک رائٹنگ بھی, ہر چیز ہے, لیکن پھر بھی 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے. اور نارمل ڈیز میں جب جیل میں نہیں تھے 10 دن میں ایک دفعہ قرآن لازمی ختم کرتے. اینڈ ان ہز رائٹنگز, اللہ اکبر, ہی از آلویز سیئنگ کہ فلاں فلاں بات کرنے کے بعد اینڈ اللہ سیڈ, اینڈ اللہ سیڈ, اینڈ اللہ سیڈ. اور جان لیں کہ ان کی جو لاسٹ ڈیز تھے جیل میں, جب آخری دفعہ جیل میں گئے, ہی ریسائٹڈ قرآن 80 ٹائمز. یا اللہ, 80 ٹائمز. اور جب 81st دفعہ قرآن کو پڑھ رہے تھے تو جب ان نے آیات کی تلاوت کی, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ بے شک جو متقی ہوں گے وہ جنات میں ہوں گے اور ریورز میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, in a seat of honor near the sovereign, near Allah subhanahu wa ta'ala, perfect in ability. اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, یعنی اللہ کے ساتھ ایک عزت والی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. And when he recited these ayat, his soul passed away. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنا بزی تھے قرآن کے ساتھ, he never got married. He didn't get married at all. He was busy with the Quran. To the extent his brother would remind him to change his clothes. He was so busy with the Quran. Yet, اللہ اکبر, سوچیں یہ انسان کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ندمت علی تضیعی اکثر اوقاتی فی غیر معانی القرآن. کہتے ہیں I regret, مجھے پچھتاوا ہوتا ہے, I've regretted wasting my life on other than the meaning of Quran. اللہ اکبر کبیرہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ is saying these words کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ کاش میں نے اپنی لائف میں کچھ اور نہ کیا ہوتا سوائے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے. اور ہم where are we and where are they. اور یہ صرف سبحان اللہ ورڈز میں نے آپ سے شیئر نہیں کروں گا جو صرف پروفٹس نے کہے یا کمپینینز نے کہے یا سلف صالحین نے کہے. لیٹ می شیئر سم ورڈز آف دا جن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کسی مہمان کے ساتھ نہیں کیا جاتا, لیٹ الون ہی واز اے پروفٹ آف اللہ سبحانہ جل وعلا. اور جب واپس آئے اللہ کے نبی, ان کے پاؤں جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے اور ان پہ زخم تھے, لیکن واپس آنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught us کہ there is no limit of reciting قرآن. کوئی وقت قرآن کے نہ پڑھنے کا نہیں ہے, ہر وقت قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کون ان کو سن رہا ہے, but the jinns and the spirits were listening to him.